6 ستمبر 1965 کا معرکہ پاکستان کی فتح۔ پاکستان نے بھارت کے کتنے حصے پر قبضہ کر لیا تھا؟ 6 ستمبر 1965 کا معرکہ ہندو مکار کا رات کی تاریکی میں لاہور اور سیالکوٹ چونڈا سیکٹر پر حملہ کر کے اچانک جنگ کا اعلان کر دیا۔ دشمن کا خیال تھا کہ چھپ کر حملہ کرے گا اور پاکستان کو ہڑپ کر جائے گا، لیکن بھارتی فوج کا یہ خواب ادھورا ہی رہا۔ جو لاہور کے جم خانہ میں ناشتہ کرنے کی خواہش لے کر آئے تھے، وہ تو چائے پیے بغیر ہی الٹے پاؤں لوٹ گئے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ ہندو کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے ابھی تک پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا اور ہمیشہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ بیرونی قوتوں اور اپنے غداروں کی وجہ سے 1971 میں مشرقی پاکستان کو دو لخت کرنے میں تو کامیاب ہوا، اور جوناگڑھ، حیدرآباد، دکن اور کشمیر پر بھی غاصبانہ قبضہ جما کر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن 1965 کے معرکے میں پاکستان کی پیدل فوج اور ہوائی فوج کے شہینوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر ایسی تاریخ رقم کی جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ہمارے شہید، جن کی بدولت ہم اس ملک پاکستان میں سر اٹھا کر پروقار زندگی گزار رہے ہیں۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستانی فضائیہ نے ایسے خطرناک کارنامے انجام دیے، فوجی جرنیلوں نے ہی نہیں بلکہ پاکستانی عوام نے بھی نعرہ تحسین بلند کیا۔ اتنی چھوٹی سی فضائیہ نے بھارت کی بہت بڑی اور طاقتور فضائیہ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ چند جہازوں سے بھارتی فضائیہ کے ساتھ بھرپور مقابلہ کیا، نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ناکو چنے چبا دیے۔ دشمن بھی پاکستانی فضائیہ کی بہادری کا معترف ہوا۔ سرفراز رفیقی شہید کی کمانڈ میں ساتھی یونس اور چودھری سیسل نے پلواڑہ کے فضائی اڈے کو تباہ کرنے کا مشن ملا تو موسم کی خرابی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے ہدف کی طرف بڑھ گئے۔ 3 سیبر طیارے اور بھارتی فضائیہ کا مقابلہ فہم سے بالا تھا، مگر جذبہ ایمانی اور خدا پر بھروسے نے سرفراز رفیقی شہید اور ساتھیوں نے ایسی ضرب لگائی کہ بھارتی فضائیہ کے ہنٹر طیاروں کو ڈاگ فائٹ کر کے تباہ کیا، جس کے شعلے آج بھی بھارتی فضائیہ کے پلواڑہ ایئر بیس پر دیکھے جا سکتے ہیں، اور جس کی تازہ مثال آپ نے 22 فروری کو بھی دیکھی کہ کس طرح ہم نے چائے پلائی اور حب الوطنی کا ثبوت بھی دیا۔ بھارت نے 1965 میں کارگل کی خالی چوکیاں دیکھ کر قبضہ کر لیا اور اسی وہم میں ٹیٹوال، اوڑی، پونچھ سیکٹر پر قبضے کے لیے کارروائی شروع کی۔ بھارتی فوج کا اصل مقصد کشمیر کو ہڑپ کر جانے کا تھا، لیکن یہ محض خیال ہی ثابت ہوا۔ پاکستانی فوج نے 5 دنوں کے اندر 340 مربع میل پر قبضہ کر لیا، جس میں چھم، دیوا، سکرانہ اور جوڑیاں شامل تھا، اور ساتھ ہی بہت سے بھارتی فوجی قیدی بھی بنا لیے۔ بکھلاہٹ کا شکار بھارت کشمیر کے محاذ سے ہٹ کر اچانک لاہور پر حملہ آور ہو گیا۔ لاکھ جتن کے باوجود بھی وہ BRB نہر کراس نہ کر سکا اور پسپائی کے بعد ہیڈ سلیمان کی پر چڑھ دوڑا، مگر ہماری بہادر مٹھی بھر فوج نے وہاں سے بھی مار بھگایا، بلکہ 40 میل اندر تک بھارتی علاقہ پر قبضہ کر لیا، جس میں سوار والی، چنن والی، تیجا سنگھ، مہار سونا اور فاضلکا علاقے پر ہلالی پرچم لہرا دیا۔ بہاولپور کے مقام پر پاکستان کی ڈیزرٹ فورس نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ بھارت کی 2 اہم چوکیاں اچھی والا ٹوبہ اور سدھے والی پر قبضہ کر لیا۔ بہت سے بھارتی فوجی قیدی بنے اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ سیالکوٹ کے چونڈا سیکٹر کو ٹینکوں کی موت کہا جاتا ہے، جو دشمن آج تک نہیں بھول سکا۔ ناظرین، BRB نہر پر جوانوں کی یادیں آج بھی ہیں، جنہوں نے شہید ہو کر بھی واپس جانا گوارا نہیں کیا اور وہیں دفن ہو گئے۔ شہداء کی قبریں آج بھی پاکستانی دفاع میں سیسہ پلائی دیواریں اور دشمن کے لیے ایک واضح پیغام ہیں۔ اس جنگ کی جیت میں سب سے اہم کردار عوام کا تھا، جنہیں اپنی قلیل افواج پر بھروسہ تھا۔ اسی وجہ سے ہمارے جوانوں کے حوصلے بہت بلند ہوئے اور وہ اپنے سے 3 گنا بڑی فوج سے ٹکرا گئے۔
پاکستانی عوام اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ صدر ایوب کے تاریخی الفاظ کہ پیارے پاکستانیوں، بھارتی فوج نے چھپ کر حملہ کر دیا ہے اور ہم تیار ہیں، لڑیں گے اور آخری سپاہی تک لڑیں گے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا۔ ہماری بہادر افواج، عوام کا اعتماد، اللہ پر ایمان اور غیبی مدد سے ہم سرخرو ہوئے۔ آئیے پیارے پاکستانیوں، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور ہر قسم کے اندرونی بیرونی دباؤ اختلافات کو مسترد کر کے مضبوط، باشعور اور حب الوطنی کا عملی مظاہرہ کریں گے۔ پاکستان ہمیشہ سے قائم ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اپنا اور ارد گرد کا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔